مصر کی عورتیں آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہے۔ وہ عورتیں عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو لان تان کرنے لگی کہ کوئی شخص اتنا بھی حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی بیوی ایک غلام پر عاشق ہو جائے۔ عورتوں کے تانوں سے تنگ آ کر بالآخر ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے اپنے محل میں شہر کی 40 عورتوں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے عورتوں کے سامنے پھل رکھ دیے اور عورتوں سے کہا کہ وہ اپنی اپنی چھریوں سے پھل کاٹیں۔ جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں آنے کو کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں داخل ہوئے تو وہ عورتیں حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ آپ کے حسن میں اتنا کھو گئیں کہ انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی۔ وہ پکار اٹھیں کہ یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے۔ اس کے بعد شہر کی عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے عشق کے ڈورے ڈالنے لگی اور انہیں گناہ کی طرف مائل کرنے لگی۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جو ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں کے ظلم کے بعد بازار مصر کے اندر بیچ دیے گئے۔ بازار مصر میں عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور اپنے محل میں لے آیا اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس سے ان کی پرورش کرنے کو کہا۔ آپ زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر جوانی کا شباب آیا تو آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جو بھی ایک دفعہ آپ کو دیکھتا تو آپ سے نظر ہٹانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں بلا کر دروازے بند کر دیے اور اپنی حرام خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا جس سے وہ دامن پھٹ گیا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ پیچھے زلیخا بھی آ گئی۔ اپنے خاوند کو دیکھ کر زلیخا معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا تھا، لہٰذا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہو گیا کہ محل میں موجود ایک شیرخوار بچہ ماں کی گود میں بولنے لگا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگا۔ بچے نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف گنہگار ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا گنہگار ہے۔ جب عزیز مصر نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یوسف بے گناہ ہیں۔ پھر اس کے کچھ دن بعد عزیز مصر کے محل میں مصری عورتوں کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹنے کا واقعہ ہوا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں قید کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جڑی مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔